اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم اجمالی کجا ہماری پھر کہاں جائے گا جب دلیل خاص ہمارے پاس موجود ہے اور یہ کہہ رہی کہ اول الناس، اس میں باپ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے. جیسے جماعت میں پورے سارے وارثوں سے جاتے ہیں. عروہ میں دیکھیں بہت اختلاف شدید اس میں. بعض نے کہا کہ جتنے وارث خواتین اگر وارث ہیں تو سب کی اجازت چاہیے کیونکہ سب طبقے اول ارث میں ہیں. بعض علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں. میدونم این فرمایش بعضیا جماعتی همینجور فرمایش، اما خب استظہار چونکہ مختلف ہے لہذا به کسی که فقیهی که اهل خبره است استظهار کرده اولا کے معنی انہوں نے جو لیا ہے وہ طبقہ لیا ہے یعنی این تو یہ طبقہ اجازت دے. اس کا مطلب یہ ہے. این فرمایش شما آپ عروہ کے حاشیے پہ دیکھیں یہ بھی اہل فن ہے. یہ عدشون این فرمایش شما رو استظهار ان میں سے بعض نے آپ کی اس بات کو قبول نہیں کیا ہے، بعض نے قبول کیا ہے. تابع استظهار ظواہر حجت ہے ہمارے. این فقیه میگه ظهور همینه که شما دارید ایک فقیہ کہتا ہے کہ ظہور وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں این همشون اور بعض کہتے ہیں نہیں تب مراد طبقہ ہے. وقتی که اولاد داره و اخوه داره اخوه بنانی ارث اجازه بدن. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ طبقے اول کے جو لوگ ہیں بس وہی اجازت دیں گے کافی ہے. البتہ بعض کہتے ہیں کہ سب اجازت دیں اور بعض کہتے ہیں نہیں کسی ایک کی اجازت کافی ہے. کسی که یه جوری استظهار کرده و کسی که یه جور دیگه استظهار کرده نمیشه بگه استظهار تو حجت نی، میگه من ظاهر این. اور اگر کوئی دوسری طرح سے استظہار کر رہا ہے ایک دوسری طرح سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا استظہار حجت نہیں ہے کیونکہ بالآخر وہ بھی اہل فن ہے. همین وقتی که شک شد اب جب شک ہو گیا کہ باپ ہے یا بیٹا تو پھر سب سے دونوں سے اجازت لینا پڑے گی. پھر حاکم شرع کی بات ہے کہ حاکم شرع کا وجود کاہے کے لیے؟ اسی لیے کہ اسی مسائل کو حل کرنے کے لیے حاکم شرع. سلام علیکم. بہرحال وہ ولی ہے جب تک زندہ ہے. ہاں ولی ہے. ظاہر کلام حجت ہے جیسا ظاہر ہو کلام سے بس وہی ہمارے لیے عملی صورت پیدا کرے گا. کلمہ اولا یعنی نفر ہے. چرا یه عده فقهان اهل خبره گفتن یعنی همه یعنی طبقه. بسته به اینکه مورد چی باشه. میں نے آپ سے کہا حاشیہ دیکھیے عروۃ الوثقی کے حاشیے دیکھیں آپ اور انہوں نے طبقہ مراد لیا ہے اس سے. اولا سے طبقہ اولا یعنی جو بھی اس طبقہ اولا میں وہ سب. اب 20 میں ممکن ہے کہ 3 میں سے عالم باقی سے. آپ جب کہہ رہے ہیں اس طرح دکھ رہا ہے تو اس مطلب ظہور ظاہر ہے بات. آقا این که تو عروام داره 10 تا مرجع تقلیدن
شما یقین دارید که از این سه تا اعلم 10 برجے تقلیدیں، آپ کو یقین ہے کہ ان میں سے ایک هر سهشون و تو این عالم ہے. اعلمی هست یا نه؟ آقا تو عروه مسئله هست، ببینید وجدانی مسئله، یعنی گاهی 10 تا مرجع تقلیده، شما میدونید اون 7 تا هیچ کدومشون اعلم نیستن، اما اعلم یکی از این 10 ہیں، ان میں سے 3 عالم ہیں، اعلم از اونای یہ دیگه یقین ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں میں سے کون، ان 3 میں کون ہے. مخیر میشه. تو اب اس پہ اختلاف ہے علماء کی طرف. نه لازم نیست، تابع موردشه. ولی میت در عرض میت نیست، در ولی میت جو ہے وہ میت زمان حیاتش گفت وہ طول میں ہے، نماز بخونه، عرض میں نہیں ہے. تمام ورثه اگه اجماع بر خلافش اگر کسی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ فلاں شخص میری نماز پڑھے گا تو سارے ورثہ بھی مخالفت کریں، کوئی حرج فرق پیدا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ چکا ہے کون پڑھے. جتنے بھی احکام ولی کے پاس ہیں وہ طول میں ہیں، لہٰذا اگر اسے اپنی زندگی میں طے کر دیا کون اس کی نماز پڑھے گا، کون غسل دے گا، تو پھر اب ولی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو وہی کرے، وہی یہ سارے امور انجام دے گا جس کو اس کی زندگی میں اجازت دی ہے. تو 100 تا فقیه یکی دو تا اینو گفتن. ببینید فقہا کے درمیان مشہور ہے ولی میت کی اجازت اس کے طول میں ہے. بعض نے البتہ اس کے مخالف ہے لیکن بہت نادر، شاید ہم فتویٰ بھی نہ ہو، احتیاط کی ہو انہوں نے. فقیہ مثلا ظہور میں شک کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے. قرآن کی جو آیتیں وہ سب مطلق ہیں، روایات خاص البتہ ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، یعنی ہر وہ چیز جو قرآن میں نہیں ہے لیکن عترت نے کہا ہے وہ حجت ہے. کہ میرا مراد یہ ہے کہ میرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ جس زمین پہ وہ رہتے تھے اس سے خاتون ارث نہیں لے گی. اب اگر ہم شک کریں تو قدر متیقن یہی ہے، لیکن اگر اس کے پاس دوسری زمینیں ہیں جس سے وہ تجارت کرتا ہے تو وہ اس سے ارث پائے گی خاتون. بیٹی کو تو ارث ملے گا، بات زوجہ کی ہو رہی ہے. برای یکی از دو چیز، یا استظهاره که ظاهر ادله اینه غالب مردم تجار، غالباً جو لوگ ہیں وہ تو تجار نہیں ہیں. حالا اگر این مرد شوهر هم مغازه داره، اب اس کے پاس از زمین مغازه اس کے پاس دکان بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اب کیا اس کے دکان سے وراثت نہیں پائے گی بیوی؟ یا ظهور یا اگر وہ نہیں پائے گی. شک کردیم که آیا این اطلاق داره شامل همه زمینا میشه که اگر شوهر مثلا کوئی شوہر ایسا ہے جو زمینوں کا تاجر ہے تو قدر متیقن اس سے مراد وہ زمین ہے جس میں یہ رہتے تھے، اس سے ارث نہیں پائے گی. میدونم یعنی ظاهرش مطلق زمین ها، اگه یه شوهری تاجر زمینه میلیاردها پول داره، اگر کوئی انسان زمین کی تجارت کرتا ہے، ساری زمینیں ہی اس کے پاس ہیں، تو کیا اس کی کوئی وراثت نہیں ملے گی اس کی بیوی کو؟ نه
اس میں ظاہر نہیں ہے، حتماً ہے نہیں، یا منصرف ہے کہ اس زمینوں کی طرف جس پہ رہتے ہیں، کیونکہ متعارف بر لوگ وہی ہے. اگر ہم شک کریں گے تو قدر متیقن وہ زمین ہے جو جس پہ رہتے ہیں. زن را هم گرفته زوجه رو، فقط این استثناء کرده اگه شک شد در سعه و ضیق استثناء قدر متيقن رو باید گرفت. انتقال ملکیت عمومات آیات روایات عمومات ہے، روایات ارث ہے، انتقال میت کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں. شلون؟ ای واسقاط الحد حق، يعني شنو قاعد اسقاط الحق؟ قاعدة اسقاط الحق فتحكي بالروايات انا مو ببالي بس صحيح یہ قبول ہے، لیکن اما اسقاط الحق لیکن احد مصادیق اسقاط حق جو ہے اس کا ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ الناس مسلطون علی اموالہم، حکم الاموال یعنی مرتبة من المال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس حق ہے، ولو رسول کے پاس زیادہ حق ہے. تو جب وہ مسلط ہے اپنے اوپر تو پھر وہ کسی حق کو ساقط بھی کر سکتا ہے. انفسہم و اموالہم دونوں آیت ہے آیا ہے، لیکن مرسلہ روایت ہے، لیکن چونکہ مبتلا ہے اور علماء نے عمل کیا ہے، شہرت عظیمہ اور اجماع ہے، لہذا اس کو قبول کیا علماء. کیونکہ یہ جو آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اپنے مومنین پر زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی حق رکھتے ہیں، بس مومنین زیادہ رکھتے ہیں. باید ببینه اون وقت که بدهکار بوده ارزش این مبلغ چقدر بوده، اون ارزش را دیکھنا پڑے گا اسے کہ جس وقت یہ بات طے ہوئی تھی اس وقت اس کی کیا ویلیو تھی، کیا مسئلہ تھا. برای زنش مہریه گذاشته 50 سال قبل 100 تومان، 100 تومان سے کیوں رکھا؟ 100 سال پہلے مثلا 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے اس کا کیا دیتے تھے؟ مثلا 100 تومان میں اس کا حساب لگائیں. آج کیا دیتے ہیں؟ آج دوسری چیز کتنے میں ملے گی؟ کامل میونگین یعنی نہ بطلای فقط و نقره فقط، اور اس پہ ایوریج نکالنا پڑے گا، نہ کہ صرف سونے کی قیمت یا صرف گھوڑے کی قیمت یا صرف ان کی قیمت. این که تو العقود تابعة للقصود، در قصود عقلا در داد و ستداشون قیمت حیث تقییدی، اور قیمت جو ہے وہ حیثیت جو اس قیمت کی ہے وہ قید کی ہے. کیوں اس نے 100 تومان مہریہ رکھا تھا؟ کیونکہ 100 تومان کی یہ اہمیت ہے یا یہ ویلیو ہے، تو وہ ویلیو میں آ رہا ہے. خب اما العقود تابعة للقصود، العقود تابعة للقصود یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ 100,000 تومان چرا کیوں 1 لاکھ تومان رکھا؟ کیوں 1.5 لاکھ کیوں نہیں رکھا؟ کیوں 50,000 کیوں نہیں رکھا؟ قیمتش فلان مقدار بوده، میگم همین تو وہ 100 اس لیے رکھا کہ بس فلاں چیز اس قیمت کی تھی یا 100 تومان میں یہ خریدا جا سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ رکھی گئی تھی، نہ کہ خود 100 تومان.
باید بگیم چی؟ آها نه از یکشون اجازه میگیرن. نه من آقا شما آخه کلمه اولا رو میگی، آپ اولا کی بات کر رہے ہیں. کبھی کبھی اولا کئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک ہو اولا. میگم وقتی که میگن اعلم عالم اولا یہ سب ایک ہی. اعلم فرق داره با اولا؟ افعال تفضیل کا صیغہ ہے. عالم اور اولا ایک ہی جیسے ہیں. میدونم وقتی که شما میدونید این 10 تا مرجع 7 تاش یقینا آپ مثلا 10 میں سے 7 مراجع کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے. 3 کے اوپر آپ کو یہ 3 میں سے کوئی ایک عالم ہے یا تینوں عالم ہے. اب شک ہو جائے کہ میں سے کون عالم ہے تو پھر انسان احتیاط کرے، مگر یہ کہ اس کو ثابت ہو جائے کہ میں سے کون عالم ہے. سلام علیکم. بله نه دیکھیں اس پہ اس کا تعلق مرجع تقلید سے. اس کا جو مرجع کیا ہے وہ کرے. مرجع تقلید نے جو فتویٰ دیا اس پر عمل کرے گا، کیونکہ جب امام معصوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے کہا یہ تم پر حجت ہے، تو اسے اپنے مرجع تقلید سے اجازت لینے کی ضرورت. یکی از مراجع گذشته که ما عراق بودیم تو رسالش نوشته بودن به همه انہوں نے اپنے رسالے عملیہ میں لکھا تھا میں سب کو اجازت دی تھی، تو دلیل عام ہے، ورنہ اجازت ضروری ہے. رد مظالم میں کوئی حرج نہیں. کفارے میں تعین ہے کس کو دینا ہے، فقیر ہی کو دے سکتے. رد مظالم غیر فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے. رد مظالم خیر ہے، ہر خیر. امام حسین کو کے نام پر دے دے، کفارہ نہیں. کفارہ فقیر کو ہی دینا ضروری ہے. اگر گھر کا مالک خمس اگر خمس نہیں دیتا ہے، جانتے کہ نہیں دیتا ہے، تو جو اس کا مال ہے اگر آپ کو معلوم ہے یہ کھانا اسی پیسے سے لیا گیا ہے جس کا خمس نہیں دیا گیا ہے، نقد لیا گیا ہے، مثلا چاول اس نے لیا ہے پیسے دیے بغیر یا پیسے دے کر چاول لیا ہے تو اس کا خمس آپ کی گردن پہ. یا مثلا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چاول ہے اس کا پیسہ ادا ہی نہیں کیا گیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ خمس ادا نہیں. اصل الصحة يجري واشكال ما به الا اذا يعلم ادري ما يخمس. اما هذا الثمن هم مشتري نقدا بالمال اللي ما مخمسه علیکم خمس کا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پیسے یہ جو بھی کھانا ہے اس پہ خمس نہیں ہے تو جتنا ہے اس کا خمس نکال دیں گے، آپ کا ضروری ہے. يطلع خمس ايش قد اكل خبز تمن مرق ايش قد قيمته جمعان يعطي خمسه او البيت اللي اب اس کو جانے سمجھے
اور جو استعمال کیا ہے اس کا خمس دے دے. لا يروح ما يخالف حتى لو مو محرج، حتى لو مو محرج. عليكم السلام. شلون؟ اي اگر دو الگ الگ کرنسی میں بات ہو رہی ہے، آپ ڈالر دیں دینار لیں عراق میں یا کوئی اور کرنسی، دو الگ الگ کرنسی تو کوئی حرج نہیں. عملة واحدة ما يجوز، يعني إذا ينطي 100,000 دينار يأخذ 110 ما يجوز. أما إذا ينطي 100,000 دينار ويأخذ بقيمة 110 غير عملة ما يخالف. هذا محل خلاف، بنظري ما يخالف. أنا یہ اختلافی مسئلہ ہے. لا يستشكل. شما عمل میکنید بله؟ آپ عمل کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر؟ آپ اس روایت الاقامۃ کالصلاۃ، آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ نه عمل میکنید، یعنی اثناء اقامت پہ چھوڑ نہیں سکتا، پس کالصلاۃ نہیں ہے کیونکہ نماز آپ نہیں توڑ سکتے. پس کالصلاۃ نیست، پس کالصلاۃ در مرتبه اس عنوان سے نماز کی طرح ہے کہ مرتبہ اس کا بڑا ہے، نہ کہ میں سارے احکام نماز کے اس پہ داخل. لیکن اگر نہیں جانتا ہے، امام کو نہیں جانتا، کیونکہ مقتضیات میں وسعت ہے، مستحب میں وسعت ہے، کیونکہ اس نماز کے لیے اذان اور اقامت جو کہی گئی ہے، یہ شخص جو نفل ادا پڑھتا ہے اس کے لیے ساقط ہے. کیوں ساقط ہے؟ کیونکہ جو واجب اور غیر حرام والی چیز میں اصل صحت ہے کہ صحیح ہے، لیکن اصل صحت سے نماز جماعت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز اس کے پیچھے پڑھو جس کے دین کے بارے میں تمہیں علم ہو، جس کے صحیح ہونے کو تم اعتبار رکھتے ہو. مقام عصمت ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں گناہ سے مراد گناہ حرام نہیں. اور مقام عصمت ہم سے اور آپ سے کہیں بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں. جو انسان تعلیم کر رہا ہے وہ کیسے گریہ کر سکتا ہے؟ پیغمبر کے دل پھٹتا ہے اور خون اور آنسو بہتا ہے، پیغمبر نے فرمایا. اقامت ساقط ہے، اگر کسی جماعت ہو رہی ہو امام نے اقامت کہہ دی ہے تو نماز تو فرادہ پڑھنے والے کے لیے ساقط ہے، ولو وہ نماز جماعت نہ پڑھے. صلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین.